اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ انتہائی حساس اور انتہائی معلومات پہ مشتمل ہوگا، جو آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، آپ سمجھیں گے کہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے ہمارے ملک کے خلاف۔ اب بھی اگر عوام ایک نہ ہوئی، ایک پیج پہ نہ آئی، فوج کا ساتھ نہ دیا، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ جو سانحہ بلوچستان ہوا ہے، جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا ہے، اس کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد لگاتار ٹویٹ آئے ہیں پورے 1 کروڑوں کے حساب سے۔ اس میں پی ٹی آئی کا میڈیا ان سے بھی 2 ہاتھ، دشمن تو دشمن تھے، یہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ اس پہ بات ہوگی، اور اس حملے کے تانے بانے جا کے ملے ہیں جناب اسرائیل سے، امریکہ سے، ایران سے، افغانستان سے۔ اس پہ مکمل تفصیل سے بات چیت ہوگی اور مختصر سے وقت میں ہوگی۔ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ نوجوان بچوں کو، نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ میرے ولاگ دکھایا کریں، کیونکہ یہ حق سچ پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ باقی تو یہ یوٹیوبر تو آپ لوگوں کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ یہ غدار وطن ہے، یہ عادل راجہ ہو گیا، مہدی ہو گیا، یا یہ عمران ریاض ہو گیا، احمد میر ہو گیا، یا یہ ارشاد پٹی ہو گیا، آفتاب اقبال ہو گیا، یہ سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، ٹاؤٹ ہیں۔ ان کے ولاگ مکمل بائیکاٹ کرے عوام، قوم یوتھڑ بھی۔ قوم یوتھڑ اب تو ملک کے وفادار بن جاؤ۔ اب تو کنفرم پتہ چل گیا نا کہ آپ لوگوں کی جماعت ایک غدار جماعت ہے۔ اب ملک کے وفادار بن جاؤ، اپنی فوج کے وفادار بن جاؤ، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ عمران کئی آنے جانے ہیں، کئی نواز شریف آنے جانے ہیں، کئی زرداری بلاول آئیں گے، کئی شہباز شریف، نواز شریف آئیں گے۔ ان کی طرف مت دیکھو، ملک کی طرف دیکھو، اپنی فوج کی طرف دیکھو، اپنے اللہ کی سب سے پہلے طرف دیکھو، اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ یہ ڈالروں کے پجاری ہیں، یہ میڈیا بھی ڈالروں کا پجاری ہے، اس کی طرف بھی مت دیکھو۔ اے آر وائی ہو گیا، یا جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں، سب عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، بکے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کے نا انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں، ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ اور ان 2 دنوں میں اللہ نے پوری طرح ننگا کر دیا پی ٹی آئی کو کہ یہ ایک غدار وطن جماعت ہے، غداروں کی جماعت ہے۔ یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے اپنی کتاب جاپان کی کہانی صفحہ نمبر 13، 14، 15، یہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے لے لیں، جا کے کہیں جی جاپان کی کہانی کتاب چاہیے جو حکیم سعید نے لکھی ہے۔ حکیم سعید کون تھا؟ ہمدرد دواخانے کا مالک، ہمدرد فاؤنڈیشن کا مالک، روح افزا کا مالک۔ خربوں کا روح افزا پورے ورلڈ میں بکتا ہے۔ اس کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی میڈیسن ہمدرد کی اٹھا کے پرچیز کرتے ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنا سب کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا، تو اس کو کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ اس وقت تو عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہ تو سیاست میں آیا بھی نہیں تھا۔ لیکن حکیم سعید اللہ کا ولی تھا، سچا کھرا بندہ تھا، اس کو پتا تھا، اس نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار
चोटी का आलम, मुफक्कर, दीन पे तबलीग करने वाला, उसने हमें बता दिया, ये 25-26 साल पहले उसने भी बता दिया था कि ये यहूदियों का एजेंट है। अब तो कौम यूथड़ मान लो कि तुम्हारा लीडर यहूदियों का वफादार है, गद्दार वतन है। पूरी पीटीआई मुल्क दुश्मनों पे मुश्तमिल है, गद्दारों पे मुश्तमिल है। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ कि ये जो हमला हुआ है, देखे इंडिया में जो हमला हुआ था ना होटल पे, ताजमहल होटल पे, याद होगा, कौम यूथड़ को पता नहीं भूल गया होगा, तो ये 94 की बात है, 1994 की। ताजमहल होटल पे हमला हुआ था और उसमें टोटल 3 दहशतगर्द थे और इंडिया की फौज 3 दिन तक उसको उनसे हथियार नहीं डलवा सकी थी। हालांकि वो खुदकश भी नहीं थे, उन्होंने खाली, उनके पास असला था, बस असला भी इतना जदीद नहीं था, लेकिन 3 दिन उनसे हथियार नहीं डलवा सकी थी। अब अपनी फौज पे फख्र करो कि इनकी तादाद 33 थी, 33 की तादाद थी इनकी, और इन्होंने 24 घंटे भी नहीं लगाए हैं, एक दिन भी नहीं लगाया तो उनको जन्म हासिल कर दिया। हालांकि ये बड़ा मुश्किल मरला था कि उन्होंने खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई थी और औरतों और बच्चों को ढाल बना के बैठे हुए थे। स्नैपर के जरिए उनको दिमाग पे गोली मार के उनको डैमेज किया गया ताकि फट ना जाए, तो अवाम को नुकसान ना हो, अवाम को बाहिफाजत बचा लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतना जदीद असला है और इतना जदीद वो है कि उनके ऊपर जो लगी हुई थी ना दूरबीनें, वो ट्रेन के अंदर तक देख सकती थी बाहर से। उन्होंने अंदर तक देखा, निशाना लगाया और वो बुलेट इस्तेमाल की कि जो कि उसकी बॉडी को फाड़ के जाके अंदर हिट किया उन्होंने, सिर्फ उसी बंदे को जो खुदकश था। उनको जन्म हासिल किया 33 के 33 को, और उसके बाद बाहिफाजत अवाम को निकाला। अवाम में से कोई एक भी शहीद नहीं हुआ है, ना कोई जख्मी हुआ है। और उसके बाद आप सबसे एक अपील है, मेरी वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें, वीडियो ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है, हम सबका चैनल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीनियर साफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह पाक ने मुझे दिया हुआ है, और सबसे सीनियर उम्र में सबसे सीनियर यूट्यूबर होने का एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है। तो मेरा काम है, 75 साल उम्र हो गई है, बोनस पे चल रहा हूँ, आप लोगों को हक सच दिखाना। हक सच की आवाज़ अगर सुननी है तो मेरे चैनल को देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। तो किस तरीके से इन 33 के 33 को जन्म हासिल किया गया और बाहिफाजत अवाम को निकाल लिया गया। फौज के पहुंचने से पहले जो है ना, जो 21 लोगों को और 4 एफसी के जवानों को वो जो ऊपर ड्यूटी दे रहे थे उसके ऊपर, अच्छा ये सुरंग के अंदर की बात भी झूठ है, गलत है। अब मैंने अंदर के जराये से खबर ली है कि वो सुरंग से निकल के किया जाके, और जो बयानिया बनाया गया था ना, ड्राइवर शहीद हो गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर भी जिंदा सलामत हैं, दोनों ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर को गोली ज़रूर मारी गई थी, ज़ख्मी ज़रूर हुआ था, लेकिन उसकी जान बच गई थी कि वो जिस्म को छू के गुजर गई थी, लगी नहीं थी। जिस्म को छू के गुजरी, खून निकला है उसका, लेकिन वो मुतबादल दूसरा ड्राइवर ने उसको कपड़ा वगैरह रख के खून को रोक दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ड्राइवर भी बाहिफाजत कोयटा पहुंच गए हैं। तमाम 450 लोगों को बाहिफाजत पहुंचा दिया गया कोयटा। 450, कोई 700 बता रहा था, कोई 800 बता रहा था। ये मेरा तमाम व्लॉग उठा के देख ले, मैंने कभी तादाद 450 से ऊपर नहीं बताई थी, और वही अब कन्फर्म भी हुआ है कि मैंने 450 बताई थी ना, तो ओरिजिनल तादाद जो रेलवे ने बताई है वो 430 है ना, सॉरी 438 है। तो
تھوڑا سا ہی ڈفرینس میرا بھی آیا ہے، لیکن میں نے بھی اپنے اس پہ ہی کی تھی، جو آگے ذرائع ہوتے ہیں ان سے ہی کی تھی، 10-12 بندوں کی فرق آیا تھا، لیکن انہوں نے تو بہت زیادہ لمبی لمبی چھوڑی تھی کہ 800 بندے اغوا ہو گئے ہیں، 900 بندے، 1000 لوگ اغوا ہو گئے ہیں، اس طریقے سے مختلف چینل مختلف وہ ویوز اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، مزید دہشت گردی، یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ وہ دہشت گردی وہ تھی، اور یہ میڈیا پہ جو دہشت گردی پھیلائی گئی یہ دوسرا عملہ وفاق پہ تھا، ہماری ریاست پہ تھا، جو پھیلایا گیا آزاد بلوچستان کے نام سے، اس میں انڈیا بھی شامل تھی، راہ بھی، اس میں اسرائیل بھی، موساد بھی شامل تھی، CIA بھی شامل تھی، اور PTI بھی ملوث تھی، پوری کی پوری ان کے ساتھ اسی طریقے سے جیسے وہ کر رہے تھے ایسے ہی ان کا میڈیا بھی کر رہا تھا۔ یہ غدار وطن جماعت ہے، اب بھی قوم یوتھڑ نہ سمجھے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اب آپ آ جائیں کہ ان کے تانے بانے کہاں سے جا کے ملے ہیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، آنکھیں اور کان کھول کے۔ 2 دن پہلے امریکہ نے وارننگ جاری کی اپنے شہریوں کو کہ کوئٹہ کی طرف سفر نہیں کرنا ہے۔ امریکہ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ وہ بھی ملوث تھا بیچ میں۔ یہ سی پیک روکنے کا سارا منصوبہ ہے، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی ترقی روکنے کا عالمی سازش ہے، اس کا حصہ ہرگز نہ بنے قوم یوتھڑ، سمجھیں، نوجوان نسل کو بہکایا گیا ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی PTI کے اندر موجود ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان بچوں کو واپس ملک کا وفادار بنایا جائے جو بھٹک گئے ہوئے ہیں، جن کے دماغوں میں وہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ عمران ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے، عمران پاکستان کے مقابلے میں ایک خاک کا ذرہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ غدار وطن ہے، ملک کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے، وطن کا غدار ہے، ریاست کا غدار ہے۔ 4 سالوں میں اس نے ملک کو تباہ کیا، کوئی ایک منصوبہ یوتھڑ بتا دیں کہ یہ اس نے لگایا ہے۔ اب امریکہ کا تو میں نے بتا دیا کہ 2 دن پہلے اس نے وارننگ جاری کی اپنے شہریوں کو، اس کے بعد جو ان سے رابطہ جن سے لوگوں سے تھا، اچھا وہاں پہ موبائل نہیں کام کر رہے تھے، وہاں پہ وہ دور جگہ تھی، مین روڈ GT روڈ جو ہے نا، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ جگہ تھی جدھر یہ ہوا ہے، وہاں بالکل سگنل نہیں تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے، ان کے پاس تھے موبائل سیٹلائٹ والے، وہ سیٹلائٹ پہ چل رہے تھے، ان کے رابطے ہو رہے تھے کس کس سے؟ افغانستان سے، میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے، ایران میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے، امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے، انڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے، اسرائیل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنے ملک مل کے تو یہ سی پیک کو اور پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس میں ابھی یورپ بھی شامل ہے، یورپ کا ابھی میں نے نہیں بتایا، یورپ پورے کا پورا شامل ہے۔ یہ کفار کبھی بھی اسلام کو ترقی، مسلمان ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں، خود ان کا جو ایک چھوٹے سے چھوٹا ملک ہے نا، وہ بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کر لے کچھ نہیں، کوئی مسلمان ملک کر لے تو اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، کوئی اسلحہ کی فیکٹری لگا لے تو اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ تم لوگوں کا حق ہے تو مسلمانوں کا نہیں ہے؟ ہماری اپنی کمزوری ہیں، ہمارے اندر غدار ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی یہ اندر کے غداروں نے ہمیشہ ہمیں نقصان دیا ہے۔ یہ جو اندر کے غدار بیٹھے ہوئے تھے نا، حضرت علی کو شہید کرنے والے اندر کے غدار، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے اندر کے غدار، حضرت عمر کو شہید کرنے والے اندر کے غدار، حضرت ابو بکر صدیق کو شہید کرنے والے اندر کے غدار، یہ اندر کے غداروں نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان دیا ہے، جتنا کفار نے نہیں دیا، جتنا ان میر جعفر، میر صادق جیسے لوگوں نے دیا ہے۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے اندر کے غدار،
میر جعفر میر صادق. آج کل کے دور میں میر جعفر اور میر صادق ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے ہیں. تو اب چائنا کا صدر آ رہا ہے پاکستان سی پیک 2 کا افتتاح کرنے کے لیے. سی پیک 2 اگر مطلب جس طریقے سے سٹارٹ ہوا تھا نا 94 میں سی پیک، اگر اسی سپیڈ سے چلتا رہتا، بیچ میں عمران مردود کی حکومت نہ آتی، تو اب تک 2030 میں اس نے کمپلیٹ ہو جانا تھے تمام پروجیکٹ نے، اور ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا تھا. اب ہمیں 2035 میں جا کے تمام پروجیکٹ ہمارے کمپلیٹ ہوں گے. اب چائنا دوبارہ سے یہ ریلوے کی اس پہ اس نے روک دی ہوئی تھی، اب اس کو پتہ یقین ہو گیا کہ اب عمران کا واپس سیاست میں آنے کا دور دور تک نشان نہیں ہے، تو تب جا کے اس نے دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا ہے. سعودیہ نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا ہے. یہ سارے کے سارے ملک پیچھے ہٹ چکے تھے. پاکستان کو ایک سازش کے تحت تنہائی کا شکار کر دیا گیا تھا. الحمدللہ اب پاکستان واپس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی ترقی کرے گا. اللہ ہمارے حافظ سید آصف منیر صاحب کو سلامت رکھے، افواج پاکستان کو سلامت رکھے. اپنی فوج پہ فخر کریں، فوج کا مورال بلند کریں، اپنی فوج کا، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور ہمیشہ ملک کے وفادار رہیں، قوم کے وفادار رہیں. ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں. ان لوگوں کے جو 10 ملکوں میں گھر ہیں، ہمارا صرف پاکستان کے ساتھ ہی جینا مر رہا ہے. اپنے ملک کے وفادار بنیں، اپنی قوم کے وفادار بنیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اور میں نے چن کے ملکوں کے نام بتا دیے، ان کے سے ہوشیار رہیں، پی ٹی آئی سے ہوشیار رہیں. پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ نکلے اس گندی گلیز جماعت سے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.